کہ اپنے علم کی جو بھی آپ کا شعبہ ہے اس کو میں نے عرض کیا کہ اس کا نبوت کے ساتھ اس کا رشتہ تلاش کیجیے اور ڈھونڈیے اور ریلیٹ کیجیے، آپس کے اندر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے اندر پیوست کیجیے، ایسے جیسے کہ نبوت کوئی چشمہ ہو، نبوت کوئی دریا ہو، نبوت کوئی پانی کا ایک مرکز ہو، اور آپ کا شعبہ جو ہے وہ کھیت ہو اور آپ نے وہاں سے پانی لینا ہو اور اس کو اپنے کھیتوں کے اندر جیسے دوڑانا، اپنے کھیتوں تک جیسے پہنچانا ہو، اپنے شعبہ زندگی تک اس کے اثرات کو پہنچانا ہو، میڈیکل سائنس کے لوگوں کے ذمے بھی، لاء کے لوگوں کے ذمے بھی، اور سوشل سائنسز کے لوگوں کے ذمے بھی، اور ہر قسم کے مضامین سے وابستہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا ایک فریضہ اور فرض اس کو سمجھیں، یہ آپ کی نبوت کا تقاضا سمجھیں اس بات کو، اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو سمجھیں کہ ہم نے صدیوں کے بعد کوئی کارنامہ انجام دیا ہے۔ صدیوں سے جو امت کے کندھے کے اوپر دھرا ہوا قرض تھا، اللہ نے اس سے ہمیں سبکدوش کر دیا اگر ہم اس کام میں کامیاب ہو گئے، اگر ہم اس میں کسی درجے کے اندر بھی کچھ آگے چلے گئے، ہم نے کچھ قدم اس کے اندر اٹھا لیے اور ہم دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عملی دین کی شکل میں رکھنے میں کامیاب ہو گئے، جو ہر شعبہ زندگی کی ہدایات دیتا ہوا عملاً نظر آ رہا ہو، صرف تھیوریٹیکلی نہیں، پریکٹیکلی نظر آ رہا ہو۔ ہم کہہ سکیں کہ ایک مسلمان ڈاکٹر کے شرعی احکامات یہ ہیں اور اس کی اخلاقیات یہ ہیں، اور یہ عملاً آئیں ہم آپ کو دکھائیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اخلاقیات کے باب سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں اور کچھ احکامات کے باب سے، جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کے رشتے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح باقی تمام شعبوں کو بھی آپ لیتے چلے جائیں تو یہ وہ کام ہیں جو یونیورسٹیوں میں ہو سکتے ہیں، یہ وہ کام ہیں جو دانشگاہوں میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہی اس کی جگہ ہے، یہی اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی، لکھنے کی، لکھانے کی، تحقیق اور اس کی تدقیق کی، ریسرچ کی، یہی وہ جگہ ہیں۔ یہاں اس رشتے کو کسی بھی صورت کے اندر بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ اس زمانے میں کرنے کا سب سے بڑا کام، اس سے بڑا کوئی دین کا کام میرے علم میں نہیں ہے، کم سے کم میں نہیں جانتا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے تو اس کے سب سے بڑے تباہ کن نتائج یہ ہیں کہ اسلام کی شکل ناقص ہو جاتی ہے، اسلام نامکمل ہو جاتا ہے، اور ناقص اور نامکمل دین کے اندر پھر یہ طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنے پیروکاروں کی تمام ضروریات پوری کر سکے اور جو اس کو نہیں مانتے ان کے لیے دعوت کا باعث بن سکے۔ اتنا بڑا ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں۔ اور یہ آج جو آپ مسائل دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سوچتے بھی ہیں، ہمیں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، نوجوان میرے پاس آتے ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک اور آوازیں لگ رہی ہیں، لوگ سیکولر ہو رہے ہیں، لوگ لبرل ہو رہے ہیں، اور لوگوں میں یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، افکار اس طرح جا رہے ہیں۔ یہ سب اس ڈسکنیکٹیوٹی کے نتائج ہیں، اس کی وجہ ہے۔ یہ کنیکشن اگر آج بحال ہوتا آپ کو یہ مسائل نہ پیدا ہوئے ہوتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ معاشرے سے کوئی عبادات اٹھ گئی ہیں، میں تو مسجدیں جس طرح پہلے آباد تھیں، آپ بتائیں آپ کی مسجدوں کی آبادی پر کیا فرق پڑا ہے؟ پچھلے 50-60 سالوں میں آپ نے مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہوئی دیکھی ہے، گھٹتی ہوئی نہیں دیکھی۔ پچھلے 50-60 سالوں میں حج اور عمرے پر جانے والوں کی تعداد کئی گنا بڑھ گئی ہے، پہلے سے کم نہیں ہوئی ہے۔ ہماری خانقاہیں بھی آباد ہیں، اور نعرہ ہائے ہو لگانے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اسلامی حلیے کو بھی کوئی بہت بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے۔ ہم پوری آزادی کے ساتھ اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ، ہزاروں لوگ ہیں آپ کی یونیورسٹی کے اندر، اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، یہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ماشاءاللہ پورے اعتماد کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے، اس کے مسائل کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس سے بات شروع ہوگی اور اسی کے اوپر ختم ہو جائے گی۔ اصل بات وہ ہے جو میں نے اس میں آپ پر رکھی، اور اس پر آپ میں سے ہر فرد کی اس میں ایک ذمہ داری بنتی ہے، آپ کے اساتذہ کی سب سے زیادہ، اور اس کے بعد آپ کی بحیثیت طلبہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جوڑیے، اس کو ملائیے۔